الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرتھوی راج کو دعوت توحید۔ جب پرتھوی راج ہر ممکن تدبیر استعمال کر کے عاجز ہو گیا تو شادی دیور عبداللہ بیابانی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ اب آپ کو شہر میں قیام کرنا چاہیے کہ مخلوق خدا آپ کے ظاہری و باطنی فیض سے فیضیاب ہو سکے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس درخواست کو منظور کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ محمد یادگار کو حکم دیا کہ شہر میں رہائش گاہ کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرو۔ شہر میں جا کر شیخ محمد یادگار رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے لیے رہنے کے لیے جگہ تجویز فرمائی جہاں آج آپ کا مزار مبارک ہے۔ چنانچہ آپ انا ساگر کے کنارے سے اٹھ کر اس مقام پر تشریف لائے۔ شہر میں قیام کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اتمام حجت کے لیے پرتھوی راج کے نام دعوت نامہ ارسال فرمایا، جس کا مضمون یہ تھا کہ اے سنگ دل راجہ، تیرا اعتقاد جن لوگوں پر تھا، جس پر تیرا بھروسہ تھا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے سب مسلمان ہو گئے۔ اگر تو بھی اپنی بھلائی چاہتا تو مسلمان ہو جا، ورنہ ذلیل و خوار ہوگا۔ پرتھوی راج پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ قاصد کو دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے مراقبہ کیا اور بڑی دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد آنکھیں کھول کر فرمایا کہ اگر یہ بدبخت اللہ پر ایمان نہ لائے گا تو اسے زندہ گرفتار کر کے اسلامی لشکر کے حوالے کر دوں گا۔ پرتھوی راج کا جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر زور نہ چلا تو اس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ پرتھوی راج کے دربار میں ایک مسلمان رہتا تھا۔ پرتھوی راج نے اسے طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ اس مسلمان درباری نے ایک دن خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور، آپ راجہ سے میری سفارش کیجیے تاکہ میں آئے دن کی مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص قاصد کے ذریعے پرتھوی راج کے پاس سفارشی پیغام بھیجا تو آگ ببولا ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ پرتھوی راج کا مقابلہ پرتھوی راج نے سحر اور ساحری سے کیا، لیکن شکست و فاش ہونے کے بعد بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شادی دیو جو باشندگان اجمیر کا معبود تھا اور جوگی جے پال دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ سینکڑوں ہندو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامات دیکھ کر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ کھٹ پٹ زیادہ نہ کرو تھی۔ آپ کے گرد لوگوں کا ایک جمع غفیر رہنے لگا تھا اور روز بروز آپ کے متعاقدین اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ پرتھوی راج دل ہی دل میں اس بات پر چڑھا کرتا تھا اور سوچتا رہتا تھا کہ کسی طرح سے اس مسلمان فقیر کو اجمیر سے نکالنے کے لیے کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ تشدد اور مشکلات کھڑی کر کے اور جن صورتوں سے مقابلہ ہو سکتا تھا اس نے وہ ساری تدبیریں اپنائی، لیکن کوئی بھی کارگر نہ ہوئی۔ حیران و پریشان تھا کہ اب کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ ایک دن پرتھوی راج اپنے قلعے کی برجی پر کھڑا تھا اور مصروف نظارہ تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سدا بہار پہاڑی پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے گرد لوگوں کا جمع غفیر نظر آ رہا ہے، بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ پرتھوی راج نے انتہائی غصے کی حالت میں ایک راجپوت سردار کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک پولیس کا دستہ ہمراہ لے جاؤ، ایک سپاہیوں کی فوج لے جاؤ اور اس پورے مجمع کو گرفتار کر لو اور اس فقیر سے کہو کہ کل تک اجمیر خالی کر دے اور تمام شہر میں اعلان کر دو۔ اس اعلان کے بعد اگر کوئی بھی مسلمان فقیر کے پاس جائے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا اور اس کے گھر والوں کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا، اسے بہت بڑی سزا دی جائے گی، اس کا گھر بار برباد کر دیا جائے گا۔ راجپوت سردار نے پرتھوی راج کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سدا بہار پہاڑی کا محاصرہ کر لیا اور تمام مجمع کو گرفتار کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو پرتھوی راج کا حکم سنایا گیا کہ کل تک آپ اجمیر خالی کر دیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم خلق اللہ کے غمخوار ہیں، رائے پتھورا ہمارے کام میں کیوں دخل انداز ہوتا ہے؟ اس سے کہہ دینا کہ 3 دن میں معلوم ہو جائے گا کہ کون اجمیر سے نکلتا ہے، میں نکلتا ہوں یا رائے پتھورا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ روزہ سے تھے۔ حاضرین کی گرفتاری آپ پر بڑی شاق گزری
اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مغرب تک مصلی پر مراقبہ کے بیٹھے رہے، پھر روزہ افطار کیا اور نماز سے فارغ ہو کر پھر مراقبے میں بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور رائے پتھورا کے خاتمہ کی بشارت دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے سے سر اٹھایا، حق تعالیٰ سے دریافت کرنے پر غیب سے آواز آئی کہ ہم نے پرتھوی راج سے تمام اختیارات کی باغ ڈور لے کر شہاب الدین غوری کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر شہر سے نکل جانے کا حکم دینے کے بعد اگلے روز پرتھوی راج پھر قلعے کی برجی پر چڑھا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے چلے گئے کہ نہیں، تو اسے گوگرا گھاٹی کی طرف سے 2 ساڑھنی سوار قاصد تیزی سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ پرتھوی راج سمجھ گیا کہ کوئی معاملہ خاص ہے، کوئی خاص خبر لا رہے ہیں۔ پرتھوی راج آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا بھول گیا اور فوراً نیچے اتر کر اپنے محل میں آ گیا۔ محل میں آ کر قاصدوں کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد 2 قاصد دربار میں آئے اور پرتھوی راج کی خدمت میں کھانڈے راؤ کا خط اور ساتھ میں سلطان شہاب الدین غوری کا اعلان جنگ پیش کیا۔ پرتھوی راج نے خط اور اعلان جنگ پڑھ کر پھاڑ ڈالا۔ کھانڈے راؤ کو لکھا کہ آس پاس کے تمام راجاؤں کو اکٹھا کرو اور طاقت سے ڈٹ کر شہاب الدین کا مقابلہ کرو، اور خود بھی پرتھوی راج نے اپنے لشکر کو جنگ کی تیاریاں کرنے کا حکم دے دیا۔ جس دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زبان مبارک سے الفاظ نکلے تھے کہ میں نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے شاہ اسلام کے حوالے کر دیا، اسی رات سلطان شہاب الدین غوری جو کہ اس وقت خراسان میں تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ سلطان موصوف ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے فرما رہے ہیں کہ اے شہاب الدین، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہندوستان کی بادشاہت عطا فرما دی ہے اور سلطنت عطا فرمائی ہے، تو جلد سے جلد ہندوستان کی طرف آ جا اور اس بدبخت راجہ کو زندہ گرفتار کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ خواب سے بیدار ہو کر سلطان شہاب الدین غوری نے عقل مند اور اہل علم حضرات سے رابطہ کیا اور اپنا خواب بیان کیا۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ابھی تو تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں کہ ہندوستان میں مجھے بڑی شکست ہوئی ہے، اور یہ مرد بزرگ کون ہیں اور جو مجھے ہندوستان کی بادشاہت اور سلطنت کی مژدہ دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ خواب سن کر جو اہل علم و فضل والے تھے وہ سب خوشی سے اچھل پڑے اور سلطان شہاب الدین غوری کو مبارکباد دی اور فتح و کامرانی کی نوید سنائی۔ سلطان شہاب الدین غوری جس دن سے ہندوستان سے ہار کر لوٹا تھا، اس دن سے اس کے دل میں ایک انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے اور وہ خفیہ طور پر جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا، لیکن کسی کو علم نہ تھا کہ وہ ہندوستان پر کب حملہ کرے گا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے شکست کے دن سے آج تک کپڑے نہیں بدلے تھے، نہ ہی حرم سرا میں بستر پر سویا تھا۔ اس خواب نے سلطان موصوف کے دل میں ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا کر دیا۔ 8ویں دن وہ روانہ ہو گیا اور پشاور پہنچ کر پٹھان سرداروں سے ترقی اور منصب کا وعدہ کر کے گزشتہ سال کے داغ بدنامی کو دھونے کی تلقین کی، اور پھر ملتان میں بھی چند روز قیام کیا۔ دربار عام منعقد ہوا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے تمام چھوٹے بڑے سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے تقریر کر کے فرمایا تھا کہ پچھلے سال جو ناکامی کا داغ تمہارے ماتھوں پر لگ چکا ہے، اب اس کو دھونے کا وقت آ گیا ہے اور اسلام کا داغ دھو ڈالو۔ حاضرین سے مخفی نہیں ہے، اس لیے موقع ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اسے تلوار کے پانی سے دھو کر صاف کرے۔ تمام سرداروں نے تلوار کے قبضوں پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا دیے تھے اور ملتان سے روانہ ہو کر سلطان سیدھا لاہور آیا۔ سید قوام الملک رکن الدین کو اپنا سفیر بنا کر پرتھوی راج کے پاس خط دے کر بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا: رائے پتھورا جو راجگان ہند کا مہاراجہ ہے، اس کو تحریر کیا جاتا ہے وہ اسلام کی اطاعت قبول کر لے اور ملک کو آماج گاہ فتنہ فساد نہ بنائے، بلکہ یہ ملک اللہ کا ہے اور اسی کا حکم نافذ ہوگا، ورنہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہ حکم نامہ شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کو بھیجا۔ پرتھوی راج نے جب اس خط کو پڑھا تو وہ اس خط کو پڑھنے کے بعد بہت غصے میں آ گیا اور اس غصے میں اس نے خط کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ تمام راجگان ہند کے نام گشتی تحریر جاری کی کہ سلطان شہاب الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاؤ، اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں 3 لاکھ راجپوتوں کا لشکر پرتھوی راج کے جھنڈے تلے جمع ہو گیا۔ ادھر پرتھوی راج کی متحدہ فوج چلی تو ادھر سے سلطان شہاب الدین غوری کا لشکر بھی آگے بڑھا۔ سرسوتی ندی کے دونوں کناروں پر خیمہ زن ہو گئے۔ اسی بیچ میں سلطان شہاب الدین غوری کو پرتھوی راج کا خط ملا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ اسلامی
اسلامی لشکر کے سپہ سالار کو جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ست دھرم کی رکشا کے لیے ہمارے پاس آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ لشکر ہے اور ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے دھرم رکشک چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسا بہادر راجپوت بھی ہے جس کی تلوار سے کابل اور قندھار بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ان ترک بچوں اور افغان جوانوں پر رحم کھاتے ہوئے تم یہاں سے فوراً لوٹ جاؤ، ورنہ یاد رکھو کہ ہمارے پاس بے شمار سامان موجود ہے، تمہارا ایک بھی سپاہی یہاں سے زندہ نہ جانے پائے گا۔ سلطان شہاب الدین غوری پرتھوی راج کے خط کو پڑھ کر خاموش ہو گیا۔ اسے یقین اور اعتقاد تھا کہ فتح کا دار و مدار قلت و کثرت پر نہیں ہوتا ہے بلکہ رب کے اس فرمان پر ہوتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اس پر ہے اور فتح اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ فتح اور شکست رب کی جانب سے ہے، اور شہاب الدین غوری کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ فتح میری ہوگی۔ شہاب الدین غوری کے پاس صرف 1,70,000 فوج تھی، سامنے مقابلے میں 3 لاکھ سے کہیں زیادہ فوج لے کر کے پرتھوی راج آ چکا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کو فتح کی بشارت۔ 27 محرم 588 ہجری کی صبح کو دونوں طرف صف بندی شروع ہو گئی، اور صف بندی مکمل ہونے کے بعد راجپوتوں نے طبلِ جنگ بجا کر تیر اندازی شروع کر دی۔ لڑتے لڑتے دوپہر ہو گئی، گرمی کا موسم اور پھر ازدحام کی حرارت، جنگ طول پکڑتی چلی جا رہی تھی۔ پرتھوی راج کی فوج لڑتے لڑتے تھک گئی، قریب تھا کہ بھگدڑ مچ جاتی۔ ہندوستان کے سرداروں نے وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے تلسی کے پتے چبائے اور قسمیں کھائیں کہ ہم مر جائیں گے مگر میدان جنگ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جنگ کی آگ تیز بڑھنے لگی۔ سلطان شہاب الدین غوری گھوڑے کے پشت پر میدان جنگ کا نظارہ کر رہا تھا، یکایک اس پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے اور گھوڑے کی پیٹھ پر ہی عالم رویا میں اسے نظر آتا ہے ایک بہت بڑی شاندار مسجد ہے اور وہ مسجد میں نماز جمعہ ہو رہی ہے۔ شہاب الدین غوری بھی نماز میں شریک ہے، لہذا جب نماز کے بعد خطیب نے شہاب الدین کا شانہ ہلاتے ہوئے کہا، اے معزز الدین اٹھو، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، کارکنان قضا و قدر نے فتح و نصرت تمہارے لیے مقدر کر دی ہے، غم نہ کرو اور اللہ عز و جل تمہارے ساتھ ہے۔ یہ بشارت سنتے ہی سلطان شہاب الدین غوری کی آنکھ کھل گئی، فوج کی طرف نظر ڈالی تو وہی بزرگ فوج کی نگرانی کر رہے تھے۔ گرمی کے دن تھے، تیز دھوپ پڑ رہی تھی، دونوں طرف کے سپاہیوں کے بازو لڑتے لڑتے شل ہو گئے تھے۔ جنگ ایسے نازک مرحلے میں داخل ہو گئی تھی کہ ذرا سی غفلت سے شکست کا سامنا ہو سکتا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے اپنی خاص فوج کے 12,000 سواروں کو 6 صفوں میں ترتیب دے کر پرتھوی راج کی فوج پر حملہ بول دیا۔ راجپوتوں کے بدمست ہاتھی جو کہ شراب کے نشے میں چور تھے، پیچھے کی جانب ہٹے اور کئی راجپوتوں کو روند ڈالا۔ 1 گھنٹے تک تابڑ توڑ لڑائی ہوتی رہی اور پرتھوی راج دوسرے راجاؤں سمیت دیکھتا رہا کہ جب اس کی فوج پسپا ہونے لگی اور شہاب الدین غوری کے سپاہی آگے بڑھنے لگے تو تب کئی راجاؤں کے ساتھ پرتھوی راج بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ میدان سے جب بھاگا تو پرتھوی راج اور اس کے ساتھی جو راجا تھے وہ بھاگنے لگے۔ کھانڈے راؤ تو اسی میدان میں مارا گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کی فوج نے مار کا سر کر لیا۔ سلطان شہاب الدین کی فوج نے پرتھوی راج کی فوج کا پیچھا کیا، جس میں کئی بھگوڑے راجا مارے گئے اور پرتھوی راج کو دریائے سرسوتی کے کنارے زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کر کے جب شہاب الدین غوری کے پاس لایا گیا تو شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کو دیکھ کر کہا تھا، اے پرتھوی راج، اب بھی وقت ہے، تو کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا۔ لیکن پرتھوی راج تھا کہ اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور الول جلول بکنے لگا، آؤ باؤ بکنے لگا۔ پرتھوی راج کے اس آؤ باؤ بکنے پر شہاب الدین غوری نے کہا کہ یہ بڑا ظالم کافر ہے، یہ ایمان نہیں لائے گا، اسے قتل کر دیا جائے۔ اب اسے زندہ قتل کر دیا گیا اور تراوڑی کا میدان فتح کرنے کے بعد شہاب الدین غوری براستہ کیکڑی اجمیر روانہ ہوا۔ دیولی میں مقتول راجاؤں کے لڑکے استقبال کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری جب دیولی پہنچ کر راجاؤں کے لڑکوں نے شاندار استقبال کیا، تمام دستاویزات اطاعت اور شاہانہ تحائف پیش کیے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے رحم دلی اور خسروانہ سے دستاویزات پر اپنے مہر توثیق ثبت کی۔ پرتھوی راج کے لڑکے کو اجمیر کی حکومت عطا فرمائی۔ سلطان شہاب الدین غوری کے شاہانہ سلوک سے متاثر ہو کر راجگان نے کیکڑی کے مشہور تالاب پر جشن چراغاں منایا۔ شہاب الدین وہاں سے نکلتا ہے اور اجمیر تشریف لے جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز سے جب اس کی ملاقات ہوئی، اس نے جب دیکھا خواجہ غریب نواز کو تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جو خواب میں نظر آئے تھے۔ آگے بڑھ کر کے خواجہ غریب نواز کے ہاتھ
قدموں کو چوم لیتا ہے، دست بوسی کرتا ہے، قدم بوسی کرتا ہے اور اپنے لیے دعائیں لیتا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ نے اسے دعاؤں سے نوازا۔ اس طریقے سے اجمیر فتح ہو جاتا ہے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنا آستانہ وہیں بناتے ہیں۔ آج بھی ایک زمانہ گزر چکا لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سلطانی اور بادشاہت قائم ہے، اور آپ کی ایسی بادشاہت قائم ہے کہ جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم و دائم رہے گی۔